آزمائش کیا ہے؟ اللہ ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں؟ آزمائش ٹیسٹ کو کہتے ہیں، اور ٹیسٹ کیوں لیا جاتا ہے؟ آپ کی قابلیت کو چیک کرنے کے لیے، آپ کی پچھلی پڑھائی یا ایکسپیرئنس کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ کو جو سکھایا گیا تھا آپ اسے واقعی سیکھ سکیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں۔ اور ہر جاب سے پہلے ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لازمی لیا جاتا ہے کہ کیا ہم واقعی اس جاب کے قابل ہیں یا نہیں۔ اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ٹیسٹس میں ہمیشہ بلیسنگز چھپی ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں نقصان یا تکلیف دینے کے لیے یا ہم سے کچھ چھیننے کے لیے نہیں آتے، بلکہ یہ ہمیں بہت کچھ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں بلا وجہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ ہمیں آزمائش سے گزار کے ہمیں سرپرائز گفٹ دیتا ہے۔ وہ پتہ ہے کیسے؟ آزمائش یہ ہے کہ تم اللہ سے جو بھی مانگو اور جس شے کی خواہش کرو وہ تمہیں فوراً تھما دی جائے۔ یہ بھی آزمائش ہے کہ انسان اللہ سے مانگے اور اللہ سے فوراً دے دے، یہ بھی آزمائش ہے۔ اور اس آزمائش کے بدلے تمہیں کیا ملتا ہے؟ شکر کرنے کی صلاحیت، اللہ کی قدر کرنے کی صلاحیت، اللہ کے قریب رہنے کا شرف ملتا ہے۔ سوچیں، اگر آپ اور میں ایسے موقع پر بھی شکر نہ کریں تو ہم نے تو اس آزمائش کے موقع کو گنوا دیا۔ تم تو ہاتھ میں آئی چیز گنوا بیٹھے۔ یہ تمہارے شکر کا ٹیسٹ تھا۔ اگر اللہ سے ہم کچھ مانگے اور اللہ ہمیں فوراً دیتے تو یہ بھی ہماری آزمائش ہے، اور اس میں ہمارا ٹیسٹ شکر کا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اور میں اس میں فیل ہو جائیں تو شکر کر کے اللہ کی رضا اور سکون کی جوب ہمیں کیسے ملے گی؟ آزمائش یہ بھی ہے کہ تم کسی کو شدت سے چاہتے ہو، تمہیں کوئی چیز لازمی چاہیے، تم اس شخص یا چیز کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی سٹرگل کر رہے ہو یا کر لیتے ہو، تم دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتے ہو، تمہارا صبر، تمہارا پیشنس بہت لمبا ہوئی جا رہا ہے، لیکن وہ تمہیں چیز نہیں ملتی۔ یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اور اگر تمہیں واقعی اللہ کے ساتھ کی خواہش ہے، جس جاب کے لیے یہ تم ٹیسٹ دے رہے ہو، تو تمہیں صبر کر کے دکھانا پڑے گا۔ تمہیں ٹوٹے دل کے ساتھ بنا کسی شکوے کے سر جھکانا ہوگا، اور اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ تمہارے ٹوٹے دلوں کو، میرے ٹوٹے دل کو وہ اللہ پھر سے جوڑ دے گا۔ تمہیں اور مجھے نواز دیا جائے گا جس کو تم مانگنے آئے ہو۔ صبر ہے صرف کلیہ، صبر کرنا ہے۔ اور آزمائش کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تمہاری شدید چاہ اور ٹوٹے دل کے باوجود بھی تمہیں وہ نہ ملے جو تم ہمیشہ سے چاہتے آئے ہو۔ پتہ ہے اس ٹیسٹ میں تم صرف کیسے کامیاب ہو سکو گے؟ جتنا تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان زیادہ ہوگا، اتنی آسانی سے تم اس آزمائش سے جلدی نکل آؤ گے۔ ٹوٹے دل جس وجہ سے بھی ٹوٹے، بنانے والا اللہ وہ جانتا ہے کہ انہیں کیسے جوڑنا ہے۔ ایسی آزمائش تمہیں سیدھا اللہ سے جوڑ دیتی ہے، اور ایسی آزمائش تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہے۔ جتنی زیادہ تکلیف ہوگی، جتنی زیادہ آزمائش ہوگی، اس میں اجر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ آزمائشیں ہمیں تکلیفیں دینے نہیں آتی، آزمائشیں ہمارے لیے چپکے سے اجروں کے خزانے لے کے آتی ہیں۔ آزمائش تھوڑے سی وقت کی ہوتی ہے، آزمائش ہمیشہ کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ٹیسٹ ساری زندگی تو نہیں ہوتے، ان کا دورانیہ تھوڑا سا ہوتا ہے، باقی کا وقت تو سیکھنے کا ہوتا ہے، ان ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا۔ آپ بھی اور مجھے بھی اگر آزمائشوں سے تنگ آئے بیٹھے ہیں تو یقین کریں یہ وقت بس تھوڑے عرصے کا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت کی تکلیف آپ کو بڑی اور دیر پا خوشیاں دے کے جائے گی انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے سب سے زیادہ لانگ لاسٹنگ خوشیاں جو آزمائشیں آپ کو اور مجھے دے کے جائیں گی، وہ ہمیں کب کام آئیں گی؟ اس دن کام آئیں گی جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب قیامت کے روز ہر انسان صرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور یہ آزمائشیں جن کو آپ تنہا یہاں دنیا میں جیل رہے ہو، حشر کے روز جب آپ تنہا ہوں گے تب بھی یہ آپ کا ساتھی بن کے، میرا ساتھی بن کے انشاءاللہ آپ کا اور میرا سہارا بنیں گی۔ اس روز
پھر آپ اور میں تنہا، اداس، خوف زدہ اور رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے انشاءاللہ۔